پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج میں شدید اضطراب۔ مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار پر نردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو برطرف کر دیا۔ نئے آنے والے پراتک شرما بھی پہلگام واقعے پر اپنی فوج کو مطمئن نہ کر سکے۔ پاک فوج ہردم تیار۔ لائن آف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں جاسوسی کے لیے آنے والا بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ فوجی جوانوں کا بروقت ایکشن، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت۔ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن۔ بانی کی بہنوں اور وکلا کو ناکے پر روک لیا گیا۔ لیما اور عظما خان کی اہلکاروں سے تلخ کلامی۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ پاکستانی نوجوان آج دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، خواب تعبیر بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اور سعودی حکام نے حکومت پاکستان کے حج فنڈز غلط اکاؤنٹ میں بھیجنے کی بے بنیاد خبریں مسترد کر دیں۔ سعودی عہدیدار کا کہنا ہے کہ فنڈز غلط اکاؤنٹ میں بھیجنے کا دعویٰ درست نہیں۔ الیکٹرانک حج پلیٹ فارم درستگی کے معیار کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان کو علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ علاقائی حریفوں کی معاونت سے کیا گیا۔ شواہد موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی قونصل جواد اجمل کا بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر منہ توڑ جواب۔ کہا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دہشت گردی اور حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کے درمیان واضح فرق لازمی ہے۔ بھارت کو آگ سے کھیلنے کی کوشش مہنگی پڑے گی۔ کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے بھی ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان کی حکومتی موقف کی تائید۔ کہا بھارت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ محسن نقوی بولے بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیچیدہ مسائل کا حل تعمیری مذاکرات سے ممکن ہے۔ UN سیکرٹری جنرل کا بیان۔ نائب ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ ہر اس اقدام کی حمایت کو تیار ہے جو کشیدگی کم اور بات چیت کو فروغ دے۔ اینٹونیو گوتریس کا کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ پاکستانی نوجوان آج دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، خواب تعبیر بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی IT ماہرین نے بھارتی ہیکرز کا حملہ پسپا کر دیا۔ مختلف وزارتوں کی ویب سائٹ ہیک کرنے کی کوشش ناکام۔ وزیر IT شذا فاطمہ کہتی ہیں سائبر حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا، کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ فالس فلیگ آپریشن پر مودی سرکار پر خوف طاری۔ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف زہریلی مہم شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا نے ترکی سے پاکستان آنے والی معمول کی کارگو پرواز کو دفاعی امداد قرار دیا۔ چین کے سفارتی موقف پر بھی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا۔ خطے میں بھارت کی سفارتی تنہائی میں اضافہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ سیاحوں کے جوابات نے میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ مقامی کشمیریوں کی رحم دلی کا بتایا۔ جواب سن کر بھارتی اینکر بکھلا گیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور CTD کی بڑی کارروائی۔ سنجاوی میں کالعدم تنظیم کے 7 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور تخریب کاری کی دیگر وارداتوں میں ملوث تھے۔
کینالز منصوبوں کا کاغذوں میں تھا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، چند لوگوں نے شرارت کر کے صوبوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی پہنچنے پر کارکنوں سے خطاب، بولے بلاول بھٹو کی ہدایت تھی کہ سی سی آئی حق پر فیصلہ نہ دے تو اٹھ کر آ جانا۔ اپوزیشن جس شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے اختیارات عوام کو دیے۔ نہروں کا منصوبہ ختم ہونے کے باوجود ببلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری، سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک تاحال معطل، دھرنا ختم کرنے کا اعلان 14 رکنی کمیٹی کرے گی۔ گھوٹکی، کندکوٹ اور قاضی احمد سمیت دیگر تمام مقامات پر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے رینٹل پاور منصوبوں کے تحت دائر 3 اہم ریفرنسز کے فیصلے سنا دیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت متعدد ملزمان ریفرنس سے ڈسچارج۔ پٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن، پولیس نے اہل خانہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کو روک لیا، پولیس کے ساتھ تھکم پیل، اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، بھارت کے خلاف متحد ہونے کی بات کرتے ہیں تو رکاوٹیں ڈالنا نامناسب ہے۔ بشرا بی بی کو جیل میں الگ کشادہ کمرے میں رکھا گیا ہے، میٹریس، کرسی، میز اور الماری دی گئی ہے، لائٹ اور پنکھے کا انتظام ہے، دن میں 2 بار طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب، ایجنڈے میں پاکستان بھی شامل، $1.1 ارب قسط کے اجرا پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ 80 لاکھ کی اضافی فنانسنگ کی منظوری دے دی۔ دیہی علاقوں تک رسائی کے لیے $78 ملین، خیبر پختونخوا ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $30 ملین منظور۔ پنجاب حکومت کا گرینڈ ہیلتھ الائنس کی قیادت کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، جیو ٹیگنگ شروع کر دی۔ ینگ ڈاکٹرز کے رہنما روپوش، گزشتہ روز کی ہنگامہ رائی پر ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت 300 سے زائد مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج، چاقو، قینچیوں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملے کا الزام، پولیس نے 26 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، اورنگی ٹاؤن اسلام چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی، ٹینکر ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ سعودی حکومت کا حج قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت سزاؤں کا اعلان، بغیر اجازت حج کرنے پر 20,000 ریال جرمانہ ہوگا، وزٹ ویزا ہولڈر کو ٹرانسپورٹ اور رہائش فراہم کرنے پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ بھرنا پڑے گا، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ کینیڈا کے عام انتخابات، لیبر پارٹی نے پھر میدان مار لیا، وزیر اعظم مارک کارنی کا جیت کا اعلان، کارکنوں کا جشن، غیر حتمی نتائج کے مطابق لبرل پارٹی کو 162، کنزرویٹو کو 149 نشستوں پر برتری، 2 خواتین سمیت 4 پاکستانی نژاد امیدوار بھی کامیاب، شفقت علی، یاسر نقوی، اقرا خالد اور سلمہ زاہد پر عوام کا اعتماد۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر سماعت، امداد کی بندش اور مسلسل حملے غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کے پلان کا حصہ ہیں، مصر کا الزام، غزہ کی پٹی میں صہیونی دہشت گردی جاری، مزید 44 فلسطینی شہید۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ کون ہوگا، مشاورت جاری، PCB درخواستوں کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا منتظر، 4 مئی کے بعد تقرری ہوگی، نیوزی لینڈ کے مائک ہیسن مضبوط امیدوار۔ اور جاپنیز کلب کاواساکی فرونٹیلز ایشین چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل میں قطر کی ٹیم السد کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی، سیمی فائنل میں سعودی کلب النصر سے مقابلہ ہوگا۔